باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ المنافقون ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کا ذکر کیا ہے، بالخصوص عبداللہ بن ابی منافق، جو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا تھا، واعظ نصیحت سنتا تھا، کیونکہ دل کے اندر اس نے ایمان اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیاریاں شروع کی ہے، اور یہاں سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے نکلے، اور کافر جو ہے، منافق جو ہے، ان کو بھی یقین تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پائیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ لشکر کے اندر منافقین بھی نکلے۔ ان کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح پائیں گے، اور جو مال غنیمت ان کافروں سے ملے گا وہ ہم میں تقسیم ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، اور اس کے بعد ایک کنویں پہ مہاجرین اور انصاریین آپس میں چپکلش ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک مہاجرین نے انصاری صحابہ کرام کو زخمی بھی کر دیا، اور یہ بات آگے بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ایک مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلایا اور انصاریین نے اپنے لوگوں کو بلایا، جس کی وجہ سے عصبیت کا اور قومیت کا نعرہ لگا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، حضور نے ناراضگی اظہار فرمایا یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کروا دی۔ عبداللہ بن ابی منافق کیونکہ انصاری لوگوں کا سردار تھا، جب ان کو علم ہوا، پھر اس نے وہاں اپنے لوگوں میں جن کے ساتھ منافق تھے، صرف ایک حضرت زید بن ارقم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدینے پہنچ کر ان مہاجرین کو نکال دیں گے، اور اتنا کہا جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی مدد نہ کرو، اس کی وجہ سے وہ خود چلے جائیں گے۔ اور حضرت زید نے یہ سنا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلایا عبداللہ بن ابی کو، ان سے پوچھا تو انہوں نے قسمیں کھائی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ قرآن کریم کے آیت نازل ہونے سے پہلے لوگوں نے ان سے اتنا بھی کہا کہ آپ جائیں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کریں گے، اس نے منہ موڑ لیا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں لوگوں کے نظر میں گر گیا تھا، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس نے یہ غلط بات کہی ہے، اپنی طرف سے کہی ہے، جس کی وجہ سے میں لوگوں سے دور رہتا تھا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، قالوا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک لرسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جب عبداللہ بن ابی کی منافقت ظاہر ہو گئی، پھر اتخذوا ایمانہم جنہ، اب وہ قسمیں لینے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور قسموں کو ڈھال بنا کے اپنی جان چھڑا رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اتخذوا ایمانہم جنہ، اور وہ اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں، ذالک بانہم، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایمان لایا پھر منکر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی، فہم لا یفقہون، اب وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ، اور ان کے جسامت ایسے خوبصورت جسم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمْ، اے پیغمبر جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو تعجبک اجسامہم، ان کے قد و قامت اور ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، وَإِن يَقُولُوا، اور وہ بات کریں گے، تسمع لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات کو سنیں گے، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور یہ منافقین تھے، ان کو ہمیشہ ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو، یحسبون، وہ خیال کرتے تھے، کل صیحۃ علیہم، ہر آواز ہر چیخ وہ اپنے خلاف سمجھتے تھے، ہم العدو، وہ دشمن ہیں، فاحذرہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ان سے دور رہیں، آپ ان سے احتیاط کریں، قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کریں گے، ختم کریں گے، انا یوفکون، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب عبداللہ بن ابی منافق کو کہا، لوگوں نے کہا تعالوا، چلو، یستغفر لکم،
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے، تلوّوا رؤوسہم، تو وہ اپنا سر پھیر لیں، ورأیتہم، اور آپ دیکھیں گے پیغمبر یسدون، وہ منہ موڑتا ہے، وہم مستکبرون، غرور اور تکبر کرتا ہے۔ گویا کہ چاہیے یہ تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، پیغمبر کریم کے پاس آتا اور استغفار کرواتا، اپنی بخش کرواتا، اور اس نے منہ موڑ لیا۔ سواء علی، اب برابر ہے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو بھی ہدایت بھی نہیں دے دے گی۔ وہ فسق کے اندر ہے کہ غلط کو غلط نہیں سمجھتا، دھوکے بازی سے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہم الذین یقولون، اور وہی وہ لوگ یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے آئے، ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ چلے جائیں۔ جب خرچ نہیں کرو گے، ان کی مالی مدد نہیں کرو گے، وہ خود یہاں سے غائب ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے جواب میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے خزانے ہیں آسمان اور زمین کے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کے جائیں گے مدینے کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، تو ان میں سے عزت والے ہیں وہ نکالیں گے ان میں سے ان لوگوں کو جو ذلیل ہیں، جو مسافر ہیں، جو پردیسی ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم عزت والے ہیں، اور ان کو جو مہاجرین تھے ان کو انہوں نے ذلیل کہا کہ ان مسافروں کو، پردیسیوں کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا، لیکن منافق لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ مومنین کے لیے تعلق اللہ اور اللہ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مومنین کو عزت ہوگی، اور منافقین اس سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی مال اور انسان کی اولاد کا ذکر کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، اپنی مادیت کے پیچھے، مال اکٹھا کرنے کے پیچھے مصروف رہتا ہے، اور اس کو غافل کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک اس کی اولاد ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی مالی تجارت کے اندر مال اکٹھا کرنے میں جو ہے اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان اللہ، تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے یاد سے تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں۔ کہ انسان ایک تو اس کے دل کے اندر جب مال اکٹھا کرنے کے حرص آ جائے، پھر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ کے احکام سے غافل رہتا ہے، نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، وہ اس مال کے اندر، دکانداری کے اندر، تجارت کے اندر، یا اس کی اولاد ہے، وہ اولاد اس کی جو ہے خواہش پوری کرنے میں وہ جو ہے اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ پھر حلال اور حرام، جائز ناجائز، حق ناحق، ظلم، ان چیزوں کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا، صرف یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مال اکٹھا کروں، اپنے اولاد کی خواہشیں پوری کروں، ان کو خوش رکھوں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں جائے گا۔ دنیا کے اندر تو اکٹھا مال کر لے، اور وہ مال بھی پیچھے کس چیز کا، کس کام کا؟ ایک باپ ہے، وہ کما کما کے بیٹے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کو یاد بھی نہیں کرتا ہے، اس کو ایصال ثواب بھی نہیں کرتا، پھر وہ بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، پھر کورٹ کے چکر کے اندر، عدالتوں کے اندر، پولیس محکموں کے اندر وہ اپنا مال صرف کرتے ہیں، لڑائیوں کے جھگڑوں کے اندر وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ مال جو تمہیں دیا ہے اس پر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، زکوٰۃ صدقات جو فرض ہے وہ دیا کرو۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس سے کہ تمہیں موت پکڑ لے، موت کے آنے سے پہلے پہلے دے دو۔ فیقول ربی، جب پھر جس بندے پر زکوٰۃ فرض تھی، اس کے پاس مال تھا، اپنی زندگی کے اندر اس نے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کیا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، فیقول ربی، کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے چند دن کی، چند وقت کی مہلت دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، نیک صالح ہو جاتا، عبادتوں کے اندر، اطاعت گزاری کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی نفس کا اجل، وقت معین اور مقرر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تاخیر نہیں کرتے ہیں، اس کا وقت جس کا جو لکھا ہوا ہے اس کا وہی وقت ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔